بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن حجر المکی نے بیان کیا ہے کہ ایک نیک آدمی نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اس کی موت کے بعد کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ جب نیک فار نے اس سلوکی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال کا وزن کیا، میرے گناہوں کو بھی گن لیا اور درود بھی گنتے تھے جس کی تلاوت کی تھی، تو 100 درودوں نے گناہوں سے بھی زیادہ وزن اٹھایا، جبکہ باقی نیک اعمال کی وجہ سے تھے۔ میری بندوقیں بہت زیادہ تھیں۔ جیسے ہی درود پاک کی تعداد میں اضافہ ہوا، خدا پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کریں۔ چونکہ اس کا درود پاک بڑھ گیا، لہٰذا اسے سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ جب آدم حوا کی تخلیق کے بعد پیدا ہوا تھا تو آدم اس کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی شادی پہلے ہو جائے اور جہیز کے طور پر ان دونوں کو حکم دیا گیا وہ میرے پیارے خاتم المرسلین پر 20 مرتبہ درود پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے یہ 3 بار بیان ہوا ہے، لہٰذا اس نے 20 یا 30 بار درود پڑھا اور حوا اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کون سا شخص ہے جو اپنی زندگی کو پرسکون نہیں رکھنا چاہتا؟ اسے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے دولت جمع کی ہے۔ ہر بندہ جو اسلام سے وابستہ ہے وہ بھی اس کی خواہش کرتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو، جس کے لیے اس دنیا میں سخت محنت کرنا ہوگی۔ کوئی بندہ سخت محنت کے بغیر کوئی عام دنیاوی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ محنت اور مشقت کے بغیر آخری نعمتوں اور آخری مقام کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو آپ کو اپنی زندگی میں مالدار بنائے گا اور رزق کے مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائے گا۔ آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کی بدولت آپ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں گے، اعلیٰ مقام دے گا۔ یہ عمل ایک عام ایجنٹ نے بیان نہیں کیا، بلکہ روزہ دار نبی کے جالوں پر لکھا ہوا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا جو اس عمل کی وضاحت کرے گا۔ رسول اکرم نے کے روزے پر جو عمل لکھا گیا وہ عام آدمی لکھ نہیں سکتا۔ لاکھوں اسکالر ہیں جنہوں نے اس عمل کی تصدیق کی ہے۔ یہ کلمات نبی کے جالیوں پر لکھا گیا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المتین محمد رسول اللہ صادق الواحد الامین ہے۔ آپ کو زبانی طور پر حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مختصر اجر آپ کی دنیا اور آخرت کو روشن کرے گا۔ اس تسبیح کو روزانہ 100 بار پڑھیں۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، دن کے کسی بھی وقت بے ہوشی کی حالت میں یہ چھوٹی سی مشق بہت سارے فوائد لائے گی۔ بہت شکریہ والسلام۔